ربیع الاول کی مناسبت سے حضور اقدس علیہ السلام کی سیرت کا بیانی انداز میں آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے یہاں تک آئے تھے ہم کہ حضور اقدس علیہ السلام کا نکاح جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کن حالات میں ہوا۔ اسلام کے مخالفین یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام کی شادیوں کی جو کثرت ہے اس کو باقاعدہ انہوں نے ٹاپک بنایا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب جو کہ وزیر اعلیٰ کے دستخطوں سے بھی مزین ہے شائع ہوئی، جس میں حضور اقدس علیہ السلام کے اوپر اس ضمن میں اور اس سیاق میں اعتراضات کیے گئے، اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں جو سراسر غلط فہمی کے اوپر مبنی ہیں۔ جناب خدیجہ سے آپ کا نکاح جو ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، جیسے آپ سن چکے ہیں پچھلے ہفتے، آپ 25 سال کے پورے تھے نہیں اس وقت تک، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، 2 بار کی بیوہ تھی اور 3 بچے آپ کے تھے۔ ایسے حالات میں جبکہ حضور ایک بہت بڑے خاندان کے فرد تھے اور غیر شادی شدہ بھی تھے، اور شان و شوکت میں اور وجاہت میں کسی سے کم بھی نہیں تھے، جناب خدیجہ کے ساتھ جو تقریباً بوڑھی ہیں آپ کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ شادی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جبکہ آپ کی عمر شریف 51 یا 52 سال کی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک تو آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ ہجرت سے کچھ قبل حمل حسن تک حضرت خدیجہ آپ کی اہلیہ محترمہ رہیں، یعنی جو عنفان شباب ہوتا ہے یا جو اس کانٹیکسٹ میں جس کانٹیکسٹ میں اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضور کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اسی بیوہ عورت کے ساتھ۔ اور دوسری شادی جو آپ کرتے ہیں 52 سال کی عمر میں، وہ جناب عائشہ صدیقہ سے کرتے ہیں جو صرف 6 سال کی ہیں۔ بعض لوگ آج کل سوالات کرتے ہیں 16 سال کی چلیے کہہ لیجیے، لیکن 6 سال کی حضرت عائشہ کی اس وقت تک عمر ہے، تو وہ بھی کیا شادی ہے اس معنی میں اور اس سیاق میں جو کہی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی شادیاں ہیں دور آخر میں جو اسلام کی اشاعت کے لیے ہوئی ہیں وہ ساری بیواؤں سے ہیں۔ اور جیسا ابھی آپ کے سامنے حالات آئیں گے، حضور اقدس علیہ السلام کے سامنے تو یہ آفرز تھیں کہ آپ کو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے شادی کرا سکتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی کمی نہیں تھی۔ جس کے غلاموں کی ٹھوکروں میں قیصر اور کسریٰ کے تخت تھے، اس کو نہ دولت کی کمی تھی اور نہ عورتوں کی کمی تھی۔ جو بھی اسلام کے مفاد میں کیے گئے، کتنے بدقسمت اور کتنے بدنہاد ہیں وہ لوگ جو اس پاک شخصیت کو اس سیاق میں لاتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ بےہودگی کی بات ہے وہ جو اعتراضات کے جوابات ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں۔ حضور اقدس کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، یعنی 3 چیزوں پہ مجھے شفقت آتی ہے یا 3 چیزوں سے مجھے تعلق ہے، جس میں خوشبو ہے، ایک نماز ہے اور ایک عورت ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ تعجب کریں گے کہ مخالفین اسلام کے اعتراض کے جواب میں یہ حدیث ہماری طرف سے پیش کی جاتی ہے، ہمارے علماء کی طرف سے، اور پھر ہمارے علماء کرام حضور کی جنسی قوت کا اندازہ پیش فرماتے ہیں کہ آپ کو 40 مردوں کی قوت دی گئی تھی، اور اس کے بعد 40 مردوں کو ملٹی پلائی کر کے جنت کے مردوں سے کر کے 40,000 مرد بناتے ہیں اس کے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے حساب سے آپ کو 1,60,000 عورتیں چاہیے تھیں اور آپ نے تو صرف 12 پہ اکتفا کیا۔ یہ جواب ہوتا ہے۔ یہ انداز کتنا بھونڈا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام کے ساتھ اصل میں ہم نے اپنا سلوک اور اپنا رویہ اور الفاظ کا سلیقہ سیکھا نہیں۔ کیا کوئی ہمارے باپ اپنے باپ کے سلسلے میں اس طرح کا تخمینہ لگا کے جنسی قوت کا پیش کر سکتا ہے؟ لیکن ہم حضور کے شان اقدس میں ہر گستاخی کے عادی ہو گئے، اور اسی ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور کے لیے ایک عام لفظ ہے کملیہ والے، بولتے ہیں آپ کو کملیہ والے۔ کوئی اپنے باپ کو دھوتیا والے ٹوپیا والے کہہ سکتا ہے، لیکن حضور کے لیے ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ حضور کے لیے ہمارے ہاں تعریف کا انداز کیا ہے؟ خود اڑائی حق نے اپنے دل ربا کو چون رہی، یعنی حضور دل ربا ہوئے، اللہ میاں کا دل چرا کے لے گئے۔ حضور محبوب معشوق ہیں اور اللہ تعالیٰ عاشق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انداز ہوتا ہے۔ حضور کے زلفوں کی تعریف ہے، حضور کی گالوں کی تعریف ہے، حضور کے بالوں کی تعریف ہے کہ آپ کے گال جو ہیں وضحیٰ ہیں اور آپ کے بال جو ہیں وہ لیل ہیں۔
اپنے باپ کی کرتا ہوا کوئی ایسی تعریف کہ میرے باپ کے کیسے موتیوں کیسے کیسے لیاقوت کیسے ہونٹ ہیں میرے باپ کے، اور کیسے گال ہیں میرے باپ کے، اور کیسے بال ہیں میرے باپ کے. سلیقہ ہوتا ہے، الفاظ کا سلیقہ سیکھو. ادب کا حیث زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کر دم میں آیا جنید و بایزیدی جا. حضور کی شان اقدس میں الفاظ کو بہت سلیقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، بہت زیادہ سلیقے کے ساتھ. اس لیے کہ یہاں تو ایک لفظ کی بے احتیاطی کے اوپر ایمان اور کفر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک لفظ کی بے احتیاطی پر بہت سے لوگ ہیں یہاں. الفاظ کی جنگ جاری ہے برسوں سے حضور اقدس علیہ السلام کی شان اقدس کے لیے. یہ نہیں اس لفظ کا یہ مطلب نہیں اس لفظ کا وہ مطلب ہے. قرآن کریم میں صاف طور سے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، اللہ کے رسول کے لیے رائنا کا لفظ نہ بولا کرو، انظرنا کا لفظ بولا کرو. رائنا کا بھی عربی میں وہی مطلب ہے جو انظرنا کا ہے، یعنی ہماری طرف توجہ کیجیے. رائنا کا مطلب یہی ہے اور انظرنا کا مطلب بھی یہی ہے. لیکن رائنا کو ذرا سی پینچ سے آپ رائنا کہہ سکتے ہیں، یعنی ہمارے چرواہے، اس کا مطلب کوئی لے سکتا ہے. رائی چونکہ چرواہے کو کہتے ہیں، تو قرآن نے کہا ایسا کوئی لفظ نہ بولو جس سے اس کی شان، حضور اقدس کی شان کے اندر ذرا سا بھی ایہا میں توہین ہو. اگر تم سے نہیں آتا نہیں رائنا کی جگہ انظر نہ کہو، کوئی ایسا لفظ مت بولو. اور یہاں پر برسوں سے عبارتوں کی لفظوں کی جنگ جاری ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ صحیح ہے اور وہ صحیح ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے. اس کے بجائے سلیقے کے لفظ کیوں نہیں بول لیتے؟ اور بولنا نہیں آتا تو ہمیں بتائیے، ہم آپ کو بتائیں کہ اس کی جگہ یہ لفظ بول لیجیے. اپنی شخصیتوں، اپنے حضرتوں کو بچانے کی جنگ، اور اس پہ حضور اقدس علیہ السلام کی شان اقدس کی بلی دے دیتے ہیں لوگ. تو اس کو بھی میں کچھ تاخیر سمجھتا ہوں کہ حضور اقدس کے لیے الفاظ بولے جائیں، آپ کو کملیہ والے کہا جائے، یا آپ کو جو ہے والضحیٰ اور والشمس، اور کہ وہ قبائے ربی، اور وہ نیچا دامن، اور وہ پھبن، اور دامن کی پھبن، اور وہ چونڈی، یہاں جو لفظ بولے جاتے ہیں ہر ایک کی. ہم اپنے استاد کی کس طرح تعریف کرتے ہیں وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کی کس طرح کرتے ہیں وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں. ہم اپنے محسن کی کس طرح کرتے ہیں وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں. اور کسی محبوبہ کی یا کسی رنڈی کی تعریف جس طرح کی جاتی ہے وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں. آدمی کو سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. جو ہمارے محسن ہوں، جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہو ہمارے اوپر، اور جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہو ہمارے لیے، ان کے لیے ہم وہ لفظ بولیں جو بازاری لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں، وہ ان کے لیے خراج عقیدت ہوں گے. اور یہ جواب حضور اقدس کے لیے تعدد ازدواج کا کہ آپ میں اتنی جنسی قوت تھی، اتنی جنسی قوت تھی، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ کس کی شان میں کہہ رہا ہوں؟ کون شخص ہے یہ؟ کائنات کی بزم کا چراغ ہے یہ شخص، ساری کائنات کا حاصل ہے یہ، اور اس کی شان میں یہ لفظ بول رہے، جنسی قوت کے اندازے لگا رہا. حضور نے اگر یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزوں سے تعلق ہے، ایک عورت، ایک نماز اور ایک خوشبو، تو یہ صرف عورت کا لفظ اس میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جس دور میں آپ تشریف لائے اس میں یہ عورت انتہائی مظلوم تھی، زمین کا پیوند تھی، اس کے کوئی حق نہیں تھے، اس کا جائیداد میں کوئی حق نہیں تھا. یہ بھیڑ بکری کی طرح بیچی جاتی تھی، کوئی اس کو ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے اس کو شفقت آتی ہے. اس کا یہ مطلب تھا، اس کو جوڑنا اور اس کو اس کانٹیکسٹ میں لے جانا یہ صرف ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو خود اس مشغلے میں رہتے ہیں ہر وقت، جو جن کا ذہن اس سوچ کے آگے کچھ سوچ نہیں سکتا اور بڑھ نہیں سکتا. صرف وہ ہو سکتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی بات بولتے ہیں. تو حضور کی تعدد ازدواج کی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا. عتبہ نے خود آفر کیا تھا حضور کے سامنے کہ حضور آپ فرمائیں تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، آپ چاہیں تو ہم دولت اور کو حکومت پیش کر دیں آپ کے لیے، سارے عرب کا بادشاہ بنا دیں آپ کو. یہ پیش نہیں تھا حضور سامنے، کہ نہیں کیا گیا تھا؟ حضور نے انکار کر دیا. ایسی حکومت تھوڑی چاہیے جو بھیک میں ملے. خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. آپ نے انکار کر دیا، مجھے نہیں چاہیے نہ ایسی عورت، نہ ایسی سلطنت، نہ ایسی دولت. بندگان خدا کو اللہ کی راہ پہ لانا مقصد ہے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے عین عنفان شباب میں آپ نے شادی فرمائی، اور اس کے بعد آپ سمجھے کہ 24 سال کچھ مہینے بنتے ہیں. 20 اپریل 571 کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. 25 سال کے آپ پورے ہوئے نہیں تھے، اور جناب خدیجہ 40 سال سے اوپر تھیں، اور بیوہ بھی اور بچوں کی ماں بھی. اور ان کے ساتھ آپ نے شب ابی طالب کے بعد تک، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے تک، جبکہ عام الحزن آیا سن 10 ہجری تک، آپ کا نکاح رہا. شب ابی طالب میں آپ کے ساتھ تھیں، دکھ سہ کر اس گھاٹی کے برداشت نہ کر سکیں اور انتقال ہو گیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا.
اور آپ دیدہ تھے آپ حضرت خدیجہ کے جنازے کے اوپر. 24 سال کا تھا جب تمہارا دامن ہاتھ میں تھاما تھا. آج تو 50 برس کا ہو گیا. شفقتوں کی، وفا کا، دشاریوں کی ایک طویل داستان ہے. تم نے اپنی دولت میرے پر لٹائی، تم نے اپنے بچے میرے پر قربان کیے، شہید کرا دیے اسلام کے لیے، سب کچھ. دنیا سیدھا کی وفاداریوں کی داستان گاتی ہے. یہ سیدھا بڑی وفادار عورت تھی، بڑا فخر کیا جاتا ہے اس کے اوپر. وفا شاری کی داستان ہے. تاریخ کو کھنگالیں، خدیجہ سے زیادہ وفا شار عورت نہیں. ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی. اس کی بیٹی نے، فاطمہ نے، کعبے میں اپنے باپ کے زخم دھوئے، کربلا میں اپنی اولاد کے زخم کھائے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کوئی جب نہیں تھا باپ کی دفاع کرنے والا. فاطمہ کے ننھے ہاتھ تھے. عقبہ ابن معیط، ابو سفیان، سارے لوگ حملہ کر کے آتے تھے، کوئی نہیں تھا. خدیجہ تھی اکیلی بوڑھی عورت، فاطمہ اس کی ننھی سی بچی جو حضور کے اس کے لیے کھڑی ہوتی تھی. وہاں پر اپنے باپ کا زخم دھوتی تھی، مٹی بالوں کی دھوتی تھی، ہاتھ پیر دھلاتی تھی. اور زندگی بھر اپنے آپ زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا. ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، پانی بھرتے بھرتے گلے پہ رسیوں کے نشان پڑ گئے. بیٹے جو ہے افلاکت کے حال میں پلے، سوکھے ٹکڑے کھا کے پلیں. اور اس کے بعد کربلا میں وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہو گئے. زخموں کی ایک داستان. اس خاندان کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس کے اوپر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے اپنے لیے کیا ہوگا، یا یہ کہ تعدد ازواج کا مطلب یہ تھا. 50-51 سال کے آپ ہو گئے تھے اس وقت عام الحزن میں، اور اس کے بعد 52ویں سال میں آپ نے جناب عائشہ سے شادی کی ہے. اور اس کے بعد تو جتنی بھی کی ہیں وہ سب بیواؤں سے کی ہیں، جتنی بھی تھی وہ بیوائیں تھیں، اور بیواؤں سے کہیں کی ہیں. اور اس کے وہ سب 60-62-63 کے آس پاس، جو کوئی شادی کی اس اعتبار سے ایج نہیں ہوتی. ایسے انسان کو یہ کہنا کہ یہ تمام تعدد ازواج، اور اس کو جو ہے وہ تو کہیں رنگیلا رسول کے نام سے کہیں، اور آپ ان کا جواب دینے لگے کہ ہاں حضور میں جتنی طاقت تھی تو آپ کی عقل مند ہے. جواب نہیں آپ کا. اس پورے سے آپ کو، اس پورے کنٹیسٹ کو پتہ ہی نہیں آپ کو. یہ سب جس کو دیکھو وہ اس انداز میں جواب دیتا ہے. حضور کی توہین تو ہے ہی اس میں کھلم کھلا. اور یہ ایک المیہ ہے کہ حضور اقدس سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں ہم، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس بارگاہ میں الفاظ کا سلیقہ کیا ہے اور جواب دینے کا سلیقہ کیا ہے. بہرحال یہ ایک چلی آئی. اس کے بعد بیچ میں ایک بات آ گئی. جناب خدیجہ کبریٰ صاحب کی اس عمر میں شادی ہوئی. بچپن آپ کا، یہ شادی کے بعد یہ جو عمر آپ کی گزری، زیادہ تر آپ شہ سواری میں، تیر اندازی میں، گھوڑ سواری میں، یہ جو گھوڑوں کے مقابلے ہوتے تھے کون آگے بڑھے، اس میں آپ کا ٹائم کٹتا تھا. زیادہ تر لوگ امانت دار، الصادق الامین آپ کو اسی وقت سے کہا کرتے تھے. یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے. آپ سوچیں، لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ملک میں، دنیا میں مسائل کا حل جڑ یہ ہے کہ آپ سچے اور امانت دار نہیں ہیں. دنیا آپ کے اس لیے مخالف ہے کہ آپ سچے اور امانت دار نہیں ہیں، کہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے. مینڈیبری واٹ جو اسلام دشمن مصنف ہے اس تک نے اعتراف کیا ہے کہ کردار اگر کوئی معیار بن سکتا ہے کسی کی صداقت کا تو محمد المصطفیٰ زیادہ پاکیزہ کردار کا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. کسی شخص کی سچائی کا کردار اگر بن سکتا ہے، مسٹر اسمتھ نے لکھا ہے اپالوجی فار محمد کے اندر کہ اگر ضرورت ہے، اگر خدا واقعی الہام بھیجا کرتا ہے تو محمد سے زیادہ موزوں شخص نہیں ہے الہام بھیجنے کے لیے کوئی. اپالوجی فار محمد اسمتھ نے لکھا جب یہ بات ہے کہ حضور کی صداقت اور امانت اور دیانت کا اعتراف آخر تک ان کے دشمنوں نے بھی کیا، اور کردار پر کوئی شخص ایک ذرا سا دھبا بھی نہ لا سکا. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ بارش کی دعا نہ ہوئی تو ان لوگوں نے آ کے حضور سے منگوائی، اور حضور کو خانہ کعبہ سے لگا کر کے اور دعا منگوائی. تو کیا آپ کے کردار پر کسی کو ذرا برابر شک تھا؟ یا آپ کی سچائی پر، یا آپ کی صداقت پر، یا آپ کی دیانت پر؟ 40 برس تک جو لوگ صداقت اور دیانت کو سراہتے رہے، 40ویں سال میں کیوں مخالف ہو گئے؟ کیا کردار میں کوئی تبدیلی آئی حضور کے؟ کیا سچائی میں کوئی تبدیلی آئی حضور کے؟ تو مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سچے نہیں ہیں، مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صادق نہیں ہیں. انبیاء سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ دیانتدار اور حاصل، اور انبیاء کے جو فخر ہیں، فخر الانبیاء ہیں محمد مصطفیٰ، ان سے بڑا صاحب کردار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ان کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں اور جب ان کے خلاف دشمنیاں ہو سکتی ہیں تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ مخالفت کی بنیاد یہ نہیں ہے. مخالفت کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، سچے مفہوم میں. سچے مفہوم میں دنیا اس مفہوم کو نہ سمجھے وہ الگ بات ہے، لیکن سچے مفہوم میں لا الہ الا اللہ شیطان کو کبھی ٹھنڈے بیٹو برداشت نہیں ہوتا. 40ویں سال میں حضور سے جو گناہ ہوا ان کے نزدیک وہ یہی تھا. یہ گناہ نہیں تھا کہ آپ کردار والے نہیں تھے.
یہی تھا وہ گناہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دشمنی کی بنیاد صرف یہ تھی، نہ یہ کہ آپ کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہے تھے، کوئی بھی نہیں۔ آخر تک ابو جہل نے یہ کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے عرض کیا کہ آپ سے زیادہ صاحب کردار کوئی نہیں، واللہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہم اس بات کے مخالف ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ یہی تو کہا ابو جہل نے، حضور سے جو الفاظ کہے، ہم آپ کے مخالف نہیں، واللہ لا نکذبک ولکن نکذب ما تقول، جو تم کہتے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، ہم تمہاری شخصیت کی عظمت کے مخالف نہیں ہیں۔ تو مخالفت حضور کے کردار سے نہیں ہے، مخالفت حضور کی بات سے، سیدھی سی بات ہے۔ تو تاریخ کا یعنی ایک حقیقت ہے، اسے کوئی انکار کرے، جھٹلائے اور کہے کہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس لیے ساری مشکلیں ہیں، اور اعمال والے بن جائیں ہم تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کیونکہ اعمال والے صحابہ سے زیادہ کون تھوڑ سکتا ہے، لیکن مکے میں رہنے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھے ان اعمال والوں کو۔ اعمال جڑ نہیں ہے، عقیدہ جڑ ہے، عقیدے کی اصلاحات، اور ہمارا جو سوچ ہے اللہ کے بارے میں اور توحید کے بارے میں، وہ ہے اصل جڑ، اصل چیز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد جس گھر میں رہنے لگے، دار خزیمہ اس کا نام تھا، مکے میں سب سے اونچا گھر تھا، یہ سب سے اونچی حویلی تھی۔ جناب خدیجہ کبریٰ اس قدر مالدار تھیں، اس قدر دولت مند تھیں، قرآن کریم نے خود فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مفلس پایا تھا، مفلس تھے آپ، پیسہ نہیں تھا آپ کے پاس، ہم نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ یہ خدیجہ کی دولت کی طرف جتنے قافلے مصر اور شام اور یمن کو جاتے تھے، اس میں اہل مکہ کا جملہ جتنا سرمایہ ہوتا تھا، اس میں آدھے سے زیادہ سرمایہ خدیجہ کبریٰ کا ہوتا تھا۔ مالدار ترین عورت تھیں عرب کی، اور دار خزیمہ سب سے اونچا گھر تھا، اور اس گھر سے ملی ہوئی دیوار تھی ابو لہب کی، اور اس کی پرنالے کھلتے تھے حضور کے آنگن میں، اس گھر کے، اور اس آنگن میں جناب علی مرتضیٰ، جناب زید ابن حارث جو کہ ایک غلام تھے خدیجہ کے، اور ابو طالب کے خاندان والے، اور فاطمہ حضور اقدس کی بیٹی جو بعد میں ہوئی، یہ سارے لوگ ایک ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ برابر ابو جہل کا گھر تھا، سامنے جناب ابوبکر صدیق کا گھر تھا، جو بچپن کے دوست تھے، تاجر تھے، صاحب دولت تھے۔ ادھر آپ کے ایک طبیب دوست تھے جناب حکیم نظام کے بھتیجے، اور آپ کے دوست تھے جناب زماد ابن ثعلبہ، طبابت کا کام کرتے تھے، جراحی کا کام کرتے تھے، اور یہ حکیم ابن حزام تھے جو خدیجہ کے بھتیجے تھے، یہ بھی سامنے ہی رہتے تھے۔ خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ ان کی ذمہ تھا۔ یہ آپ کا کوئی لوکیشن ہے اس گھر کا جو آپ کو بتا رہا ہوں میں، یعنی یہ دار خزیمہ ہے سب سے اونچا، ادھر ابو جہل کا گھر ہے، اس کے پرنالے گرتے ہیں، سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہتے ہیں، برابر میں جو ہے زماد ابن ثعلبہ طبابت کرتے ہیں۔ یہ پورا لوکیشن ہے اس گھر میں، اس گلیوں کا جہاں پر کہ حضور اقدس نے نبوت اس رسالت کا دعویٰ فرمایا۔ 2 سال کے بعد شادی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہوئی جناب قاسم رضی اللہ عنہ، اسی کی نسبت سے ابو القاسم آپ کہلاتے ہیں۔ ابو القاسم، قاسم نام رکھا آپ نے۔ ابھی یہ یعنی میں آپ کے سامنے قبل از نبوت واقعات بیان کر رہا ہوں، ابھی تک ہم نبوت کے وقت تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن قرآن کریم نے حضور اقدس علیہ السلام کی پوری زندگی کو اصل میں دلیل رسالت کے طور پر پیش کیا ہے۔ جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے روشنی پھیل جاتی ہے، ویسے نبوت سے پہلے ہی حضور کی زندگی پر جو ہے سچائی کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پوری زندگی آپ کی سچائی کا ثبوت ہے۔ حضور کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خود حضور کو پیش کر دینا کافی ہے۔ میں اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ ہم حضور علیہ وسلم کی سچائی کے لیے 1000 دلائل دیں، اور ہم زور شور سے اپنے حسن عقیدت کا اظہار کریں دوسروں کے سامنے، اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو رسول مانتے ہی ہیں، اس لیے جوش و خروش کے ساتھ وکالت کر رہے ہیں۔ ہمارے الفاظ سے کہیں زیادہ جان ہے خود حضور کے اپنے کردار میں۔ اگر ہم ایز اٹ از حضور کو پیش کر دیں تو یہ اتنی پرکشی شخصیت ہے کہ دنیا خود اس کے قدموں میں گر جائے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں اگلے کے پھندے لگانے کی۔ سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ وہ روشن ہے، آپ سورج نکل آئے اپنے آپ دلیل ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ دلیل ہوتا ہے، اس کے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کے سامنے اگر ہم حضور اقدس رضا تسلیم کو افسانوں سے بنا رکھے ہیں، ہم نے جھوٹے سچے خامخواہ اپنی شان سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے شان بڑھا دی حضور کی ان چیزوں سے، حالانکہ ان چیزوں سے گھٹ جاتی ہے۔ حضور خود اپنی ذات میں اتنے صاحب شان ہیں کہ ہم اس کو ایز اٹ از اگر پیش کر دیں دنیا کے سامنے تو دنیا خود آپ کی ذات سے متاثر ہو جائے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لکڑی کا روزہ بنا کر اور خانہ کعبہ بنا کے اور جھانکی نکال کے حضور کا نام اونچا کر دیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں،
دنیا مذاق اڑاتی ہے، ان باتوں کا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے ٹریک پہ چل رہے ہیں، ہمارے سیکھی ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، ان سے حضور کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، ان سے تو ہم کھیل بنا دیتے ہیں۔ اس عظیم ذات کو جو حقیقت میں انسانیت کے سر کا تاج ہے، ہم کھیل بنا دیتے ہیں، ان باتوں سے کھیل بنا دیتے ہیں۔ حضور اپنی ذات میں خود اتنے عظیم ہے کہ میں کہتا ہوں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایز اٹ از حضور کو پیش کر دیجئے شروع سے آخر تک۔ اور بعد از نبوت جو آپ کی زندگی ہے وہ تو ہے، پہلے جو زندگی آپ کی ہے وہ خود ایک سچے انسان کی زندگی ہے، جیسے اللہ تربیت کر رہا ہو، کسی اہم مقصد کے لیے اللہ آپ کی تربیت کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بچپن سے حضور کس حالات میں پلے، بچپن سے یتیم ہو گئے پیدائش سے پہلے، اور اس کے بعد ماں دکھانے لے گئی باپ کی قبر تو ماں خود دفن ہو گئی، اس لقدق صحرا میں اکیلے رہ گئے حضور، لوٹ کے آئے دادا کے دامن میں، 2 سال بعد دادا بھی چلے گئے، ہر سہارے سے محروم کر دیے گئے حضور اقدس علیہ السلام، اس لیے کہ کل جس کو ساری کائنات کا سہارا بننا تھا اسے دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جو غم کو سارے کائنات تھا اس کو کسی انہی حالات میں پالنا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، انہی حالات میں، تاکہ کل حالات کے چکروں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ کے اندر، انہی حالات میں جان بوجھ کے پالا گیا آپ کو۔ اور پھر سارے مشکلات، بچپن سے معاش کا بوجھ، ابو طالب کے گھر کا پورا بوجھ آپ نے اٹھایا اپنے اوپر، تجارتی اسفار میں 11 اور 12 سال کی عمر میں آپ جانے لگے باہر کے ملکوں کے اوپر، شروع ہی سے جو یہ حالات اور حالات کی تیز دھوپ پڑی یہ بتانے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی سہارا سچا نہیں ہے، اسی چھاؤں میں چلنا، اسی سہارے کی راہ پہ چلنا ہے، اور تنہا حالات کے چکروں سے مقابلہ کرنا ہے، حالات کی تیز دھوپ میں اکیلے تم کو چلنا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا تمہارا۔ یہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی۔ چنانچہ یہ جناب خلیل کبریٰ آپ کے نکاح میں آتی ہیں، لوگ آپ کا صادق اور امین کا خطاب دیتے ہیں، جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کراتے ہیں، سارے جھگڑے حتیٰ کہ امانتیں۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ عرب میں کسی بھی آدمی کو کوئی بھی قیمتی چیز رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا جاتا تھا، یعنی دشمنوں کی ابھی تک تو دشمن تھا کوئی نہیں، لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو 40 برس تک رہا ہو لوگوں میں، اور لوگوں نے اس کو صداقت اور دیانت کی اتنی بڑی سند دی ہو، اس سے زیادہ اس گندے ماحول میں جو کوئلوں بھرا ماحول تھا، کوئی شخص اگر ہیرے کی طرح چمک رہا ہو تو اس سے بڑا سچائی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ہیروں کے اندر، یعنی کوئلوں کے اندر سے ہیرا چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بنا کر تربیت کی گئی، اور آپ ان حالات میں رہے، اور آپ کی دیانت پر، تدبر پر، صداقت پر سارے عرب والوں کو اعتماد تھا۔ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ بتایا جائے، جو انگریز مستشرقین ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے جو ہے اس طرح کے ارمان تھے، اور شروع ہی سے آپ جو ہے اس کی پلاننگ کر رہے تھے، اور یا کوئی دماغی نعوذ باللہ من ذالک بات تھی، یہ خود بخود یہ باتیں صاف ہوتی چلی جائیں، آپ کی زندگی خود شہادت دیتی چلی جائیں کہ دشمن بھی جو بعد میں دشمن بن گئے کس طرح سے اعتراف کرتے تھے آپ کی سچائی۔ خانہ کعبہ اسی زمانے میں منہدم ہو گیا، بہت زور کی بارش ہوئی، خانہ کعبہ ڈھہ گیا، یہ خدیجہ سے شادی کے بعد کی بات ہے، ڈھہ گیا، حتیٰ کہ یہ یعنی ملتزم یہ سب ڈھہ گیا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک تجارتی جہاز کوئی آ رہا تھا، اس کے اندر لکڑی وغیرہ ایسا کا سامان لدا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے اسکیم بنائی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی جائے۔ اب قریش کو سارے عرب میں جو سیادت حاصل تھی وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی، بنو ہاشم کو بھی اسی وجہ سے حاصل تھی۔ یہ لوگ بڑے سخاوت تھے، یعنی ان کے ہاتھوں کی جو لکیریں تھیں وہ سخاوت کی نہریں تھیں، تمام دنیا کے اندر جو ہے ان کے ٹنکا تھا، انہیں ذات الرماد کہا جاتا تھا، یعنی ان کے دروازوں کے اوپر راکھ کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ راکھ کے ڈھیر کا مطلب مہمانوں کے لیے دیگیں چڑھتی رہتی تھی ان کے، تو ان کو کہتے تھے اصحاب الرماد، ان راکھ والے لوگ، راکھ ان کیا یہ لوگ، اور تمام حاجیوں کی پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا، اس کی وجہ سے ان کو ایک سیادت کا اور رہنمائی کا اور رہبری کا مقام حاصل ہو گیا تھا اس پورے خاندان کو۔ لیکن یہ کہ دیگر عرب والوں کو یہ کمتر سمجھتے تھے، اور دیگر لوگ جو دور دراز سے آتے تھے ان کو کمتر سمجھتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی بات ہوئی، اس لیے خانہ کعبہ کی کرسی بھی اوپر رکھی گئی تاکہ کنجی جو خانہ کعبہ کی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے، اور باہر سے آنے والا ہم سے مانگے دروازہ کھلوانے کے لیے، اور لوگ آسانی کے ساتھ نہ سکے۔ دروازہ کا نیچے بنا دیا گیا خانہ کعبہ کے، اس کی کرسی نیچے کر دی گئی تو ہر ایک گزر چلا آئے گا، اس لیے اپنے خاندان میں تولیت برقرار رکھنے کے لیے اور قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اس کو اونچا کر کے کرسی بنائی گئی،
اور وہ جہاز خرید لیا گیا، جہاز کا سارا سامان جتنا بھی تھا جو ساحل سے آ کے لگ گیا تھا ان لوگوں نے خرید لیا۔ اب تعمیر کا کام شروع ہوا خانہ کعبہ کی، انہی بنیادوں پر جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے بنیادیں ملی تھیں۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ کعبہ کہتے ہیں عربی میں ابھری ہوئی چیز کو، اور بعض روایات کے مطابق جب تخلیقی کائنات ہوئی ہے تو جو ابھرا ہوا حصہ تھا زمین کا وہی کعبہ آج بھی کہلاتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر یہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو ریت میں دبی ہوئی بنیادوں کو تلاش کیا جناب نوح علیہ السلام نے، اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر خانہ کعبہ کو اٹھایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یہ بھی جب منہدم ہو گیا تو قریش مکہ نے انہی کو ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں کے اوپر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو یہ لیکن اونچی کرسی بنا کے، تاکہ ان کی شان باقی رہے، ان کے ہاتھ میں کنجی رہے، ان کے آرڈر سے کھلے، ان کے آرڈر سے بند ہو۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروں تو میں اس کو ایک بار پھر نیچی کرسی کے اوپر بناؤں گا تاکہ یہ عام انسانوں کے لیے کھل جائے، اور یہ مشیخت اور یہ شان و شوکت جو قریش نے اپنے حصے میں کر رکھی ہے یہ ختم ہو جائے۔ بہرحال اس میں جھگڑا شروع ہوا عمارت کی تعمیر میں، جیسا کہ آپ دور سے جھگڑنے کی ان لوگوں کی عادت تھی۔ یہ واقعہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضور کی شان تدبر جس کا وہ لوگ بھی اعتراف کرتے تھے اور کیا گیا، یہ آپ کے سامنے آئے۔ حجر اسود جو ایک مقدس پتھر ہے اسلام میں، اور عرب لوگ بھی اس کی تقدیس کو مانتے تھے۔ اعتراض کیا ہے انہوں نے ستیارتھ پرکاش میں سوامی دیانند جی نے کہ مسلمان بھی تو بت پرستی کرتے ہیں، وہ تو اس کو شیولنگ بھی کہتے ہیں، اگر مسلمان بھی تو بت پرستی کرتے ہیں اور وہ خانہ کعبہ میں جا کے بت کو چومتے ہیں اور چاٹتے ہیں، اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا حرج ہے، یعنی اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کو تو صاف کر دیا تھا خود جناب بڑے فاروق اللہ عنہ نے، اور فرمایا تھا کہ حجر اسود تو صرف ایک سمت ہے، ایک جہت محض، فقط ایک سائڈ، جیسے میں ادھر بیٹھا ہوں چونکہ مائک ادھر رکھا ہے اور آپ کا منہ ادھر ہے، ایسے ایک سائڈ ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ادھر منہ کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک ملت دکھائی دیں۔ ہم اس پتھر کو نہیں پوچھتے، وہ تو ایک سمت و سائڈ جیسے ستھرا ہوتا ہے ایسے سمت و سائڈ ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ واللہ اے پتھر تو صرف پتھر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ یعنی ان کے اتباع میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو بت نہیں سمجھتے، ہم اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، ہم اس کو جو اس میں اللہ کو حلول کیا ہوا نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ منتروں سے اس میں کوئی طاقت یا کوئی شان آ گئی ہے، ہم صرف اس کو ایک پتھر مانتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ یہ پیغمبروں کی یادگار ہے، اور صرف اس لیے کہ ہزاروں پیغمبروں نے اس کو لپٹ لپٹ کے چوما ہے، اسے لپٹ کے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ ہمیں ہماری تاریخ سے جوڑتا ہے، یہ ہمیں ہزاروں پیغمبروں سے جوڑتا ہے، اور ہمارا ایک پورا سلسلہ بنتا ہے آدم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور چونکہ ہماری پوری ملت کے لیے ایک جہت متعین کرتا ہے، اس لیے ہم صرف ایک پتھر مان کر ایک سمت سائڈ مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدائی طاقت کا ظہور مانتے ہیں۔ یہ بات جناب ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے صاف کر دی تھی۔ مشرکین مکہ بھی اس کی بےحد قائل تھے، یعنی حجر اسود کے کیا بلکہ خانہ کعبہ کے سارے پتھروں کی۔ بت پرستی عرب میں پھیلی اس لیے تھی، عرب میں جو بت پرستی پھیلی، یہ جتنے بھی بت تھے جو آپ سنتے ہیں جن کے نام لات منات یغوث یعوق ود نصر، جتنے بھی آپ بت سنتے ہیں یہ سب بت نہیں، بت کس معنی میں تھے؟ ساری کہانی یہ ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام سے بےحد محبت تھی مشرکین مکہ، اور یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہتے تھے، اور کہیں جاتے تھے تو خانہ کعبہ میں ہو کے جاتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کے جاتے تھے، بہت محبت کرتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سفر کو جانے سے پہلے خانہ کعبہ کو چھو کے چوم کے چاٹ کے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آس پاس کے جتنے بھی پتھر جو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب تھے، کبھی سفر میں ساتھ گئے تو سمجھا کہ اگر ہم ان پتھروں کو لے جائیں تو سفر میں خیر برکت ساتھ رہے گی۔ پھر کسی نے یہ آئیڈیا دیا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اللہ کے نیک بندے صلحاء یغوث و یعوق اور نصر وغیرہ جو نیک بندے ہیں، ان کے اگر ہم ایک یادگار میں کچھ پتھر، یہ پاک پتھر مقدس پتھر جو ابراہیم سے منسوب ہیں، اگر ان کو ہم نصب کر دیں تو ہمارے پر برکتیں نازل ہوں گی۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کو خدا نہیں مانتے مگر یہ ضرور مانتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہاں سے اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتے وہ بت پرست بن گئے۔ یعنی بات شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت سے، ان کے پتھروں کی عقیدت سے، اور بڑھتے اس کے ساتھ یعوث اور یعوق اور نصر جیسے نیک لوگوں کا انتساب ہوا، اور پھر وہی بت ان کی مرکز توجہ بن گئے۔ یہ پوری کہانی ہے۔ حجر اسود کو بھی وہ شان تقدیس کے ساتھ چومتے تھے۔
चुनाचे उस पर झगड़ा हो गया खाने काबा की तामीर के वक्त, हम रखेंगे। कबीले ये जो कबाइल आपस में तलवारें उठा ली उन्होंने, अबू जमा थे, कबाइल थे और जनाब वाला कई अरब के कबाइल आपस में, अबू मैया, अबू मुगीरा, और सारे लोगों ने कहा कि हम रखेंगे इसको, बनी अब्दुल मनाफ रखेंगे इसको, और किसी ने कहा कि जिसमें ताकत होगी वो रख लेगा इसको पत्थर। वो समझते थे कि जिसके हाथ में ये एजाज आ गया बस वही जो है सरताज होगा अरब का। तो तलवारें निकल आई, एक दूसरे की गर्दन मारने की धमकियां देने लगी और खून में डुबो ली उंगलियां लोगों ने, जो उनका दस्तूर था हलफ उठाने के लिए कि हम इस एजाज को अपने पास से जाने नहीं देंगे। झगड़ा आगे बढ़ा तो किसी ने मशवरा दिया कि कल ऐसा करो, आपस में लड़ो नहीं, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। कल जब बनी अब्दे मना यानी बाबे बनु शैबा से जो शख्स भी पहले आए, सबसे पहले आए, वो जो भी फैसला कर दे वो फैसला हम सब कबूल कर लें और आपस में हम खून खराबा न करें। इत्तेफाक की बात कि सुबह को बाबे बनु शैबा से हुजूर ही तशरीफ लाए। आप सुबह सवेरे खाने काबा में तशरीफ ले आते थे तो आप तशरीफ लाए सबसे पहले, और आपको देखते सारे लोग खिल उठे, हाज़िल अमीन रज़ीना, हाज़ा मोहम्मद हाज़िल अमीन रज़ीना, हम राजी हैं इस अमीन से। अमीन हुजूर का लक़ब रख दिया था, हम अमीन से, इस ईमानदार से राजी हैं, जो भी फैसला करेंगे बसर और चश्म में कबूल होगा। ये अल्फाज देखें आप जो बिल इत्तिफाक सारे कबीलों ने अदा किए। ये खुद इस बात का सबूत है कि क़ब्ल नबुव्वत भी हुजूर अक़दस की ज़िंदगी यानी बिल्कुल आफ्ताब और महताब की तरह से बेदाग थी उनकी नज़रों में, और आपकी तदब्बुर और आपके शुजाअत और आपकी सदाक़त और दियानत का सबको एतराफ़ था। ये एक सनद है उनकी तरफ से। अल्लाह ने अगर हुजूर अक़दस सल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन बनाया है और खुलासा कायनात बनाया है तो इसका साफ मतलब ये है कि आप इंसानियत की तिमसाल कामिल हैं, यानी इंसानियत अपने मेराज में रूहानी और जिस्मानी एतबार से जिस आखिरी इंतहा तक पहुँच सकती है वो हुजूर अक़दस अलैहि तस्लीम। इंसान जो है तकमील यानी मुकम्मल शक्ल में और अजीम तरीन शक्ल में, सबसे ज़्यादा अजीम तरीन शक्ल में जो एजाज़ इंसान को हासिल है, जो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है, उसका सिंबल है हुजूर अक़दस अलैहि तस्लीम। तो आपकी शान तदब्बुर कि आपने फरमाया ऐसे हालत में तलवारें खिंची हुई हैं और लोग एक दूसरे को मारने के दर पे हैं, अब ऐसे में क्या फैसला किया जाए। हुजूर अक़दस ने एक चादर अपनी कांधे पे से चादर उतारी और पत्थर उसके ऊपर रख दिया आपने, और आपने फरमाया कि तमाम कबाइल के सरदार अपना एक एक नुमाइंदा मुकर्रर कर लें और सारे लोग इस चादर को उठा के ले चलें, ताकि इस एजाज में सारे लोग शरीक हो जाएं। ऐसा अजीब गरीब फैसला था ये, जिससे सारी तलवारें नियाम में चली गईं और सब लोगों ने बखुशी हर वो एजाज में सारे लोग शरीक हो गए। पत्थर छोटा था, सारे लोग उठा नहीं सकते थे, लेकिन चादर पर रखकर सब लोगों ने उसमें हाथ लगा लिया और सब ने उठा लिया और इस तरह वो निज़ा ख़त्म हो गया। तो इससे हुजूर की होशमंदी, मुस्तशक़ीन जो कहते हैं नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि हुजूर अक़दस को कुछ दिमागी मर्ज़ था, या आप सरा के मरीज़ थे, या आपको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ये जो बातें कहते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कोई भी आदमी जो ज़हनी एतबार से मरीज़ हो या मेंटल पेशेंट हो, दुनिया में कोई इनकलाब नहीं ला सकता, लोगों की सीरतें नहीं बदल सकता, लोगों को अल्लाह के आगे रोने वाला नहीं बना सकता। बहुत बड़े बड़े इनकलाब दुनिया में लोग लाए हैं, पॉलिटिकल इनकलाब लाए हैं, मास की 10 कैपिटल है दुनिया में, एक बहुत बड़ा इनकलाब लाई है, ये सरमायादाराना इनकलाब लाई है। दुनिया में आज 2/3 मुल्कों पे उसका कब्जा है। चाइना और रूस पर हुकूमत करती है वो किताब, उसकी 10 कैपिटल, बहुत बड़ा इनकलाब है। लेकिन वो किताब सिर्फ एक सियासी जबही तो नाफिज कर सकी, क्या दिलों को तब्दील कर सकी, क्या सोच के अंदाज तब्दील कर सकी, क्या किरदारों में पाकीज़गी ला सकी, क्या औरतों की असमतों का मुहाफिज, अल्लाह के आगे रोने वाला और अपनी जान को सच्चाई के लिए कुर्बान कर देने वाला बना सकी किसी भी एक शख्स को, किसी भी एक शख्स की सीरत में इनकलाब ला सकी। दुनिया में इनकलाब जो शख्स लाया और जिसने अपने चिराग से सैकड़ों चिराग जला दिए और जिसने ऐसे साहिब किरदार एक नस्ल तैयार कर दी कि इस आसमान के नीचे और इस ज़मीन के ऊपर उससे बेहतरीन इंसान देखे नहीं गए, वो इंसान दिमागी मरीज़ था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बात सिवाय दुश्मनी के साथ कही जा सकती है और न कोई भी इंसान को तस्लीम नहीं कर सकता। और जिसके गुलामों ने उड़ा के फेंक दिया अपने ठोकरों में, जोग्राफिया तब्दील कर दिया 30 साल के अंदर, 30 बरस के अंदर, जहां उनके गुलामों के घोड़े एक तरफ फुरात का पानी पी रहे थे, दूसरी तरफ गंगा के किनारे जो है सफ़े बांधे खड़े थे। 30 बरस में जिन्होंने दुनिया का जोग्राफिया अपनी तलवारों की नोकों से पलट दिया, जिस दसगाह की फैज़ याफ्ता था गुलामों ने, उसको लोग इस तरह की बात कहते हैं। तो जाहिर है कि ये सिर्फ एक दुश्मनी की बात है, सिर्फ दुश्मनी की बात है। वरना खुद जिन दुश्मनों के बीच में चिराग जल रहा था, उन्हें खुद उसकी शान तदब्बुर का इतराफ़, खुद उनको इतराफ़ था। उसके बाद
जनाब कासिम के बाद 2.5 साल के बाद जनाब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई, हुज़ूर अक़दस की बेटी जनाब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। और उसके बाद कासिम के बाद ज़ैनब, लेकिन बेटे की कमी थी चूंकि कासिम का इंतकाल हो गया। आपके बेटे कासिम का इंतकाल छोटी उम्र के अंदर ही हो गया। अभी नबूवत से पहले की बात है, नबूवत के बाद भी आपके एक साहबजादे जनाब इब्राहिम हुए, लेकिन नबूवत से पहले ही जनाब कासिम का इंतकाल हो गया। एक बेटे की कमी थी, अल्लाह ताला ने ये बेटा आपको एक अजीब तरह से इनायत फरमाया घर में। जनाब खदील कुबरा से आपकी शादी हुई थी। खदील कुबरा के गुलाम थे जनाब ज़ैद इब्न हारिस। ज़ैद इब्न हारिस के गुलाम होने की कहानी है। बनी कैस ये आ रहे थे अपनी ननिहाल में, कबीले बनी कैस के डाकुओं ने डाका डाला और गिरफ्तार करके ले गए पूरे कबीले वालों को। उसी में ज़ैद इब्न हारिस भी चले गए। अपने ख़ानदान के बहुत लाडले, बहुत प्यारे थे। काब इनके चचा थे और हारिस इनके बाप थे। वहाँ से ये आए और हकीम इब्न हिज़ाम ने इनको ख़रीद लिया। उकास के बाज़ार में डाकू इन्हें बेच गए और हकीम इब्न हिज़ाम ने इन्हें ख़रीद लिया ज़ैद को। हकीम इब्न हिज़ाम ने अपनी फूफी जनाब खदील कुबरा को हदिया कर दिया। हुजूर अक़दस से निकाह हुआ तो फूफी जनाब खदील कुबरा ने वो जो है ज़ैद इब्न हारिस को हुजूर अक़दस को हिबा कर दिया। ये कि गुलाम की हैसियत से ये हुजूर अक़दस के पास आ गए जनाब ज़ैद इब्न हारिस। अब इसके बाद रहते रहे हुजूर अक़दस के पास। बरसों गुजर गए, 10 बरस गुजर गए ज़ैद इब्न हारिस को गुलामी की हालत गुजरते हुए। अरब के रिवाज के मुताबिक जो एक बार बिक गया बाजार में गुलाम की हैसियत से, अब तो जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई। उसे सारी जिंदगी दूसरों के इशारों पर चलना है, सारी जिंदगी दूसरों की गुलामी करना और इताअत करना है, उनके लिए कमाना है, उन्हीं के लिए जद्दोजहद करना है। अपनी जिंदगी के मफहूम खत्म हो जाता था गुलाम के। घर के शहजादे रहे होंगे लेकिन यहाँ आके गुलाम हो गए। और हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके भी गुलाम ही थे। तमाम जिम्मेदारियाँ घर की, सारी चीज़ें, बाजार की, इसकी देखभाल की, कारोबार की, सब ज़ैद इब्न हारिस की जिम्मे। गुलाम कैसे से आए, बेटे नहीं बने थे उस वक्त तक हुजूर अक़दस तस्लीम की। इनके घर वालों ने इनकी तलाश की छान मारी सारी कि ज़ैद कहाँ है ज़ैद। इनके चचा के कसीदे, चचा की मरसी आज तक, यानी जो अलमिया अशार इन्होंने कहे वो आज तक मौजूद हैं। एक अशार में उसमें जो है नज़म में इनके चचा कहते हैं कि बेटे ज़ैद तुम कहाँ हो, तुम तो घर के शहजादे थे और मैंने कसम खाई है कि तुम्हारी तलाश के अंदर मैं अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगा, यहाँ तक कि ऊँट चलते चलते मर जाए, हमारे ऊँट चलते चलते मर जाए। इनके बाप के भी जो है अलमिया और दिलदोज़ और आंसू बहाने वाले अशार मौजूद हैं, आज तक मौजूद हैं। तलाश करते रहते थे, इनको मिलते नहीं थे, किधर है ज़ैद इब्न हारिस। किसी ने बताया कि हमने ज़ैद की शक्ल का एक लड़का जो है वहाँ मक्के में देखा है, मक्के में उसकी शक्ल का एक लड़का देखा है, पता चला शायद तुम्हारा लड़का तो नहीं है। तो वहाँ से इनके बाप और चचा ढूंढते हुए सरज़मीन और बनु हाशिम को ढूंढते फिरे। लोगों ने कहा बनु हाशिम में तुम्हारा लड़का हो सकता है। तो ढूंढते हुए ये बनु हाशिम में आए कि कहाँ है। लोगों ने बताया कि बनु हाशिम बहुत मुखय्यर हैं, बहुत नेक अच्छे लोग हैं, तुम्हारा बेटा वहाँ हो सकता है, वहाँ ले आओ तुम्हें ढूंढ कर। पता चला कि ये बनु हाशिम में है। वहाँ गए, हुजूर अक़दस दार खुज़ै में पहुँचे और कहा कि क्या यहाँ पर ज़ैद है, यहाँ पर हमारा लड़का। हुजूर ने फरमाया तो कौन है, आप लोग कौन हैं? कहा कि हम लोग ढूंढते हुए आए हैं, वो हमारा बेटा है, हम उसको तलाश करते फिर। आपने फरमाया ज़ैद यहाँ पर है, मैं बुलाता हूँ, अगर वो आपका बेटा है तो आप ले जाइए। इन्होंने कहा कि हम उसके बदले जो कुछ भी आप मांगें वो देने के लिए तैयार हैं, फिदिये में जो भी उस बेटे के बदले आप मांगे हम देने के लिए तैयार हैं, आप हमारा बेटा हमें वापस कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया मुस्कुराकर कि मैं कोई चीज़ लेना नहीं चाहता, अगर ज़ैद आपके साथ जाना चाहे तो आप इसको इसी तरह से ले जाइए, बगैर किसी मुआवजे, बगैर किसी फिदिये के। अगर ज़ैद आपके साथ जाना चाहता है तो आप इसी तरह से ले जाइए। इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी की आज़ादी के लिए आप जो कुछ भी मांगे देने के लिए तैयार हैं। आपने हैरत से कहा कि नहीं, हमें कोई फिदिया नहीं चाहिए, आप ऐसे ही ले जाएं। ज़ैद को बुलाया, ज़ैद आए, खड़े हुए। बाप ने कहा बेटा पहचानते हो मुझे, कौन हूं मैं? 10 साल की हसरतें, बेटे को देखा नहीं था 10 साल तक। क्या क्या अरमान किए थे इस बेटे के लिए, क्या क्या सोचा था इस बेटे के लिए। इंतजार की आग में तपते हुए माओ साल उनके चेहरे के ऊपर नक्श हो गए थे। चचा की आंखें आंसुओं से बेरंग हो गई थी, यह हाल था। ढूंढते ढूंढते ये लोग खड़े थे, ज़ैद सामने, अचंभे देख रहे ज़ैद को। हसरत, प्यार, गुजरी हुई रातों का दर्द, क्या कुछ नहीं था इन आंखों में, क्या कुछ नहीं था।
بیٹے ہمیں پہچانتے ہو؟ باپ نے پوچھا تھا. ہاں آپ میرے باپ ہیں, جانتا ہوں میں آپ کو, یہ میرے چچا ہیں, آپ حارث ہیں, یہ جناب کہ آپ میرے چچا ہیں. کہا کہ گھر نہیں چلتے بیٹے ہمارے ساتھ؟ کہنے لگے کہ نہیں ابا, میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں, میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا. اور باپ نے حیرت سے کہا بیٹے غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آزادی کی زندگی پر؟ اپنے آنگن, اپنا گھر, اپنا دیار, اپنا گاؤں, وہ مٹی جس کی دھول میں لوٹ لوٹ کے تم بڑے ہوئے, وہ مٹی کی مہک جو تمہارے پیروں کی زنجیر ہے, وہ تمہاری ماں جو تمہاری راہ تک رہی ہے, اس سب کو چھوڑ کر تم یہاں غلامی کی زندگی اپناؤ گے؟ سمجھ میں نہیں آتا. تو زید نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں میں جن کے پاس ہوں ان میں کتنی خوبیاں ہیں, ان کے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں ابا. زندگی کی بات نہیں, ان کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں, آپ ان کی خوبیاں نہیں جانتے. اتنی بات سنی تھی حضور علیہ وسلم فرت مسرت سے آپ کی آنکھوں میں ستارے سے کام گئے, اور آپ نے اسی وقت زید کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ لوگوں گواہ رہو, زید آج سے میرا بیٹا ہے, یہ میری جائیداد میں سے حصہ پائے گا, میں اس کی جائیداد میں سے حصہ پاؤں. آپ نے وہیں پر زید کے بیٹا ہونے کا اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور اس طرح اس بیٹے کی کمی تھی وہ زید کے ذریعے پوری. حیرت ہوئی باپ کو, یہ غلام گھر کا شہزادہ یہاں کے غلام بن گیا, لیکن پتہ نہیں تھی کہ خدا نے زید کی قسمت میں کتنی عزتیں لکھ دی ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد انہی کی بیٹے جناب اسامہ جو 15 سال کے بھی ہوئے نہیں تھے, جب لشکر اسلام پہلا تشکیل دیا, جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا لشکر اسلام, تمام صحابہ کرام اجل صحابہ کرام سے جب تھے, جناب امیر المومنین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی شوکت اور شہامت سے ساری دنیا کانپتی تھی, دشمنان اسلام کے دل دہل دل تھے, جن سے تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا حضور اقدس کی آنکھ بند ہوتے ہوتے ہو گیا تھا. حال یہ تھی کہ ایک آدمی مکے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا تھا, مدینے میں کھڑے ہو کر, کہ اے بادل تو چاہے چاں برس جائے جس جگہ بھی, جس کھیت پہ بھی برسے گا, تیرے کھیت کا خراج میرے ہی بیت المال میں آئے گا. اسلامی قلمرو کی وسعتیں اتنی, قیصر و کسریٰ جسے دہلتے تھے, وہ ابوبکر صدیق مہار پکڑ کے چل رہے تھے اسامہ کے اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہے تھے, اور تمام صحابہ کرام پیچھے پیچھے تھے. وہ غلام کے بیٹے اسامہ وہ چل رہے تھے, اور اسامہ شرمندہ تھے. وہ کہتا امیر المومنین دیکھیے نا کہ میرے اونٹ کی گرد سے آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, آپ اونٹ کی مہار چھوڑ دیجیے, مجھے شرم آتی ہے. تو ابو صدیق نے فرمایا تھا کہ نہیں اسامہ, تم اس کے بیٹے ہو جس سے اللہ کے رسول کو بہت پیار تھا, اور اگر میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں تو ہونے دو, یہ تو عشق رسول کی راہ کا غبار ہے, یہ تو میرے سر کا تاج ہے. کبھی زید کے باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے زید کو اور اس کے بیٹے کو اتنی عزتیں مل سکتی ہیں. کبھی گھر کا شہزادہ ہوگا لیکن وہ پورے تاریخ اسلام کا شہزادہ بن جائے گا, یہ ان کے تصور میں بھی کبھی آیا نہیں ہوگا. اسلام نے اونچ اور نیچ اور نسل سب کے سارے امتیاز مٹا کر جو معاشرہ قائم کیا تھا, اس کی ایک تصویر بن گئے جناب زید اور جناب اسامہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت فرمایا. اس گھر میں بیٹے کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی. زینب کی شادی جناب خلیل کبریٰ نے اپنی بہن کے بیٹے جناب حالہ کے بیٹے جناب غلاس سے کر دی, اور دونوں بیٹیوں کی ام کلثوم اس کے بعد ہوئیں, اور رقیہ 2 بیٹیاں اور ہوئیں حضور کی. ان دونوں کی شادیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ عتبہ سے, پڑوس میں ابو لہب رہتا تھا, ان دونوں سے کر دی, عتبہ اور عتبہ سے. تو حضور کی 2 صاحبزادیاں, ایک صاحبزادی ابو لاس سے اور 2 صاحبزادیاں عتبہ اور عتبہ ابو لہب کے بیٹوں سے اس طرح بیاہی گئیں. گھر میں ایک ننھی سی فاطمہ بعد میں اور آئیں, بس یہ اور جناب علی مرتضیٰ اس آنگن میں ساتھ ساتھ پلتے تھے. فاطمہ جو تاریخ اسلامی میں بعد میں سیدھے طور پر جڑ گئیں. یہ دونوں بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہو گئی تھیں تینوں بیٹیاں, لیکن فاطمہ تھیں جو شروع سے آخر تک اس جہاد مسلسل میں حضور اقدس کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہیں. جناب فاطمہ الکبریٰ, جناب فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا, اب اس طرح سے آپ کی عمر 39 سال کی ہو گئی. اسی طرح سے انہی حالات میں, انہی مشغلوں میں بندگان خدا کی فکر میں سوچتے رہتے تھے ہر وقت یہ ماحول, یہ گناہوں سے سرشار دنیا, یہ اللہ کو فراموش کرنے والی دنیا. سوچ رہے تھے آپ صحراؤں میں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو اونچے اونچے پہاڑ, دریا, ریگستان, آپ سوچ رہتے تھے کہ یہ ہوائیں کس کی رحمت کا, کس کی عظمت کا پرچم ہے, یہ سورج کس کی بڑائی کا نشان ہے, یہ چاند
کس کے گیت گاتا ہے اور یہ ہوائیں کس کے زمزمیں گنگناتی ہیں، یہ سمندر کی موجیں کس کی حمد گاتی ہیں، یہ آپ سوچ رہے تھے یہ کس کی عظمت ہے پوری کائنات میں پھیلی، اور ہم کون ہیں اور اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے، اور یہ نیلے آسمان اور یہ اس حقیر کا اس عظیم کائنات میں ننھے سے ہم، کیا ہماری ابتدا ہے، کیا ہماری انتہا، کہاں سے ہم آئے، کہاں ہم جا رہے ہیں، یہ سوالات تھے جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے رہتے تھے. اور یہ تمام دنیا جو گناہوں کی راہ پر ہے اس کو کیسے صحیح راہ پہ لائیں. یہی فکر مکے سے 5 کلومیٹر دور ایک غار ہے جسے آج جبل نور کہتے ہیں، ایک پہاڑ ہے جبل نور کہتے ہیں، اس وقت جبل ہیرا کہتے تھے اس کو، اور اس میں ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں آج بھی. یہ 6 فٹ اونچا تقریباً اور 4 فٹ چوڑا اور 2 فٹ گہرا یہ غار ہے. یہ حضور علیہ وسلم اس غار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں 5 کلومیٹر دور بہت اونچائی کے اوپر. آج بھی اگر آپ صحت مند آدمی کوئی جائے تو تھک جائے گا اس پہ چڑھتے چڑھتے. اور آج تو وہ شہر میں آ گیا، شہر آباد ہو گیا، شہر پھیل گیا ہے مکہ، اس وقت تو شہر سے باہر تھا بالکل. اس غار میں بیٹھ جاتے اور وہی وفادار بیوی خدیجہ الکبریٰ جو تقریباً بوڑھی عورت ہے، وہی اس سنسان صحرا کے اندر حضور اقدس کو کھانا پہنچا کے گئی تھی. ان پہاڑیوں پر چڑھتی ہوئی اس سنسان جنگل میں، صحرا میں، وہاں پر آپ کو کئی دن گزر جاتے، کئی دن ماتھا سجدے میں رکھے ہوئے اللہ کے آگے کبھی روتے، کبھی گڑگڑاتے، کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے. اے اللہ، بندگان خدا کی ہدایت کے لیے مجھے کوئی راہ دکھا، کوئی روشنی دکھا، کس طرح سے بھٹکے ہوئے بندوں کو نیک راہ کے اوپر لاؤں، کیسے ان کو سیدھی راہ پر چلوں. دن رات بندگان خدا کی ہدایت کی دعائیں مانگتے، سجدے میں پڑے رہتے، گھنٹوں روزے کی حالت میں رہتے، دنوں گزر جاتے آپ کو. اسی طرح سے یہ دن گزرتے رہ گئے. اور اس غار کے اندر جو ہے ساری دنیا سے بے نیاز، کبھی آگ برساتی دھوپ ہوتی، کبھی ٹھنڈ برساتی ریت ہوتی، کبھی لوئیں، کبھی گہرا سناٹا، گھٹا ٹوپ اندھیرا. لیکن آپ راتوں میں بھی، آپ دیکھو راتوں میں اس پر الیکٹریسٹی نہیں تھی، اندھیرے میں وہاں شہر سے 5 کلومیٹر دور اس سنسان صحراؤں میں، ان چٹانوں میں اکیلے اللہ کو یاد کرنا، اور وہاں اس باوفا بیوی کا آپ کو کھانا پہنچانا اور رابطہ رکھنا اس سناٹوں میں. اور وہاں آپ رہتے، کتنے دن گزر گئے، مہینے اسی طرح سے آپ کے گزر گئے، مہینے گزر گئے اسی طرح سے. ایک عجیب کیفیت آپ کو برتاری ہوئی. 17 اگست سن 610، یہ 18 رمضان المبارک کی رات، 17 اگست سن 610، 20 اپریل سن 571 کو حضور اقدس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اور 17 اگست سن 610، 18 رمضان المبارک کی جمعے کی رات آپ اللہ کے حضور میں گر گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، خود فراموشی و بیتابی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، بندگان خدا کی ہدایت کے لیے آنسوں میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ سجدریز تھے اللہ کے آگے. اچانک غائب رہے گا اور کوئی نہیں بھی اس چراغ کو بجھا سکے، قیامت تک کوئی نہیں بھی اس چراغ کو بجھا سکے. یہ پہلی رات، یہ ہدایت کا پہلا دن، یہ انسانیت کی خوش قسمتی کا پہلا دن جس میں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی. وحی کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی عقلی توجیہ ممکن ہے، آخر اس کو ہم آج کے میٹرلسٹک دور میں، سائنٹیفک دور میں کس طرح سمجھا سکتے ہیں. یہ واقعات اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ حضور اقدس کی سیرت سے فیض یابی کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ درس کا اعلان کر دیں اگر ہے تو درس کا اعلان کر دیں. عشاء کی نماز باجماعت یہیں ہوگی اور اگلے ہفتے انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رہے گا. تھوڑا سا پہلے آنے کی زحمت کریں، اس بار 15 منٹ ذرا لیٹ شروع ہوا درس. عشاء کے بعد راشد کی کھیڑا پہ سیرت کے